السلام علیکم۔ 8 سپٹمبر جمعے کے دن کی KSE 100 انڈیکس کال کے ساتھ سمر ناز اینڈ ٹیم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اچھا جی، بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے آج کے سیشن کی۔ ویسے تو کال کے اندر کوئی بہت اور انڈیکس کے اندر کوئی بہت زیادہ رد و بدل نہیں ہے، لیکن کچھ باتیں ضرور امپورٹنٹ کرنے کی ہیں، اور وہ یہ کہ آج کے آغاز کے ساتھ ہی کاروبار کے اندر جو ہے وہ تھوڑی سی مندی دیکھی گئی۔ مارکیٹ نے ڈائیو ڈاؤن ایک سچویشن اختیار کی اور 45,700 کا لیول مارکیٹ نے ٹیسٹ کیا۔ آل دو مارکیٹ صرف 50 پوائنٹ نیگیٹیوٹی کے ساتھ گئی نیچے، اور اس کے بعد مارکیٹ نے ریکور کیا، اور ریکور کرنے کے بعد جو مارکیٹ نے آج ہائی لگایا، جو آپ کو لیول دیا گیا تھا کہ 46,000 کا لیول مارکیٹ نے ٹیسٹ کیا۔ لیکن آپ کو میں نے یہ بتا دیا تھا کہ یہ مارکیٹ کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ مارکیٹ 45,900 اینڈ 950 کے اوپر ٹریڈ کرے اور وہاں پہ والیوم جنریٹ کرے۔ ہوا تو یہ کہ مارکیٹ نے جب 46,000 اور 35 کا، یہ وہی لیول ہے جو ہم نے آپ کو بتایا تھا، 46,000 کا جب مارکیٹ نے ہائی لگایا تو اس کے بعد مارکیٹ وہاں پہ رکی نہیں اور ود نو ٹائم گریجولی نیچے آنا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد مارکیٹ نے ایک تھوڑا سا جو ایک سپورٹ لینے کی کوشش کی ہے، وہ 46,000 اور 950 اور 940 کے 935 کے پاس مارکیٹ نے سپورٹ لینے کی کوشش کی، جو لیول آپ کو دیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد مارکیٹ نے وہاں پہ بھی سنبھالا نہیں لیا، اور اس کے بعد مارکیٹ مستقل 45,850 اور 800 کے لیول کے پاس ٹریڈ کرتی رہی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مارکیٹ نے ایک ڈائیو ڈاؤن سچویشن اختیار کی تقریباً 2 بجے اور 2:15 بجے کے درمیان، اور مارکیٹ نے 45,710 کا لو لگایا اگین، اور اس کے بعد مارکیٹ نے جو ہے وہ 3-3:30 بجے تھوڑی سی ریکوری کے ساتھ، یعنی کہ سمجھنے کہ 50 پوائنٹ کی ریکوری کے ساتھ بند ہو گئی۔ اچھا، لیکن آج ایکسائٹنگ بات ایک یہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر ہم نے والیومز کا بڑھوتی دیکھی، والیومز کے اندر ہم نے انکریز دیکھا۔ آج تقریباً جو ہے وہ 17 کروڑ کے والیومز تھے آل شیئرز کے اندر، اور 9 کروڑ 80 لاکھ کے والیوم جو تھے وہ KSE 100 انڈیکس کے تھے، ورنہ جو ہمارا ایوریج والیوم چل رہا تھا وہ ابھی تھوڑے دن پہلے جب ہمارے والیومز لو ہو گئے تھے تو 5-5.5 کروڑ کے اوپر والیومز چلے گئے تھے، بلکہ ایک دن تو 4.5 کروڑ کے والیومز بھی دیکھے گئے تھے۔ تو الحمدللہ اس حوالے سے یہ ایک بڑا اچھا سائن ہے کہ مارکیٹ کے اندر تھوڑے سے والیومز بڑھے ہیں۔ تو لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ انویسٹرز کا جو یقین ہے اور انویسٹرز کا جو انٹرسٹ ہے ابھی وہ بائنگ کی طرف نہیں ہے۔ اگر ہم فپی لپی کا بائنگ اور سیلنگ کا ڈیٹا دیکھیں تو اس میں ہمیں سیلر زیادہ نظر آتے ہیں اور بائرز کم نظر آتے ہیں۔ انڈیویجول نے تھوڑی سی بائنگ کی ہے، فورن کارپوریٹس تو خیر کئی زمانے سے بائی کر رہا ہے اور اب اس کی بائنگ میں تھوڑی سی کمی آئی ہے۔ اس کے علاوہ کمپنیز نے بہت معمولی سی بائی کی ہے۔ اس کے علاوہ تمام سیکٹر جناب جو ہے وہ سیلنگ پہ ہیں۔ میوچول فنڈ جو ہے وہ تھوڑے ایک دن کے لیے انسان کے بچے بنے تھے اور انہوں نے ایک دن جو ہے وہ بائنگ شو کی تھی، اس کے بعد سے مستقل وہ جو ہے وہ ڈیلی ٹریڈ کرتے ہیں، ڈیلی سٹا کھیلتے ہیں اور مارکیٹ سے ایگزٹ کر جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کسی بھی اسٹاک کو نیچے سے بائی کرنا شروع کرتے ہیں، اوپر لے کے جاتے ہیں اور پورا دن پھر اس مال کو جو ہے وہاں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو وہاں عوام کے سپرد کر کے نیچے لے کے آ جاتے ہیں اور وہاں پہ شارٹس بھی مارتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے جو یا اسٹیبلشمنٹ نے ڈنڈا اٹھایا ہے ڈالر کے خلاف اور باقی تمام چوریوں کے خلاف، باقی تمام چیزوں کے خلاف، تو میری یہ درخواست ہے اس پلیٹ فارم کے ذریعے کہ کچھ کراچی اسٹاک ایکسچینج کے اوپر بھی نظر ڈالی جائے۔ یہ پاکستان کی معیشت کا بہت بڑا انڈیکیٹر ہے۔ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ہمارے لوگ جو ہے ہمارا یہ اسٹاک ایکسچینج کا پیپر دیکھتے ہیں اور لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن انویسٹ کس لیے، کس طرح کریں؟ انفلیشن کا آپ حال دیکھیں اور چیزوں کے آپ ریٹس دیکھیں۔ مطلب ایک اچھی سے اچھی کمپنی جس کی گروتھ جو ہے وہ بہت اچھی ہے، وہ جو ہے وہ 25 روپے سے نیچے کھڑی ہوئی ہے، اور جو کچرا کمپنیز ہیں وہ بھاگے جا رہی ہیں۔ مطلب یہ جو مینیپولیشن ہے، یہ جو سٹے بازی ہے، یہ کب ختم ہوگی؟ مطلب اس کے بارے میں بھی کسی کو کچھ نہ کچھ نوٹس دینا چاہیے ارباب اختیار کو۔ تو میرے اس پلیٹ فارم کے ذریعے ان سے گزارش ہے کہ وہ اس کے لیے ضرور کوئی نوٹس لیں اور ان چیزوں کو بھی لائن اپ کریں اور ان کے بھی جو ہے لوگوں کو ذرا پکڑ دھکڑ کریں۔ اور میرے خیال میں میوچول فنڈ سے یہ پوچھا جائے کہ ان کو مصیبت کیا ہے؟ اگر ان کو ملک کے اندر انویسٹ نہیں کرنا، اگر انہوں نے مستقل روز ٹریڈنگ کر کے عام ٹریڈر کی طرح نکل جانا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان کو میوچول فنڈ کی جگہ ان کو یہ انڈیویجول بن جائیں اور انڈیویجول کے جو ہے وہ اکاؤنٹس کھلوا کے اس میں بائنگ اور سیلنگ کریں، کیونکہ یہ روز مستقل سیلنگ کرتے ہیں۔ مارکیٹ جب ہائی پوائنٹ پہ، ہائی پچ پہ کھڑی ہوتی ہے، مارکیٹ جب اپنا رن اوور شروع کرنے والی ہوتی ہے، یہ وہاں پہ سیلنگ کرنا اور شارٹس مارنا شروع کر دیتے ہیں اور مارکیٹ گر جاتی ہے۔ اینی ویز
تو میری یہی گزارش ہے باب اختیار سے کہ اس کا نوٹس لیا جائے. اینی ویز انٹر بینک کے اندر بھی آج ڈالر جو ہے ماشاء اللہ سے 2 روپے گرا ہے, اور اوپر مارکیٹ میں تو خیر گرا ہے. اوپر مارکیٹ میں آج ڈالر کا ریٹ 306 اور 307 کے اوپر آ گیا ہے, جو اب 1% سے بھی کم رہ گیا ہے انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں فرق. انشاءاللہ اس میں مزید ڈکریز دیکھیں گے. تو بہرحال بہت اچھی ریکوری تو نہیں ہے, لیکن الحمدللہ کچھ تو ہے. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. جہاں پہ ڈالر نے ایک اڑان بھری ہوئی تھی, کم سے کم یہ ضرور بہتری ہوئی ہے کہ اس کی اڑان رکی ہے اور وہ تھوڑا سا اس نے سیٹل ہونا شروع کیا ہے. لیکن ڈالر کا ابھی بھی اصل یہ ریٹ نہیں ہے. ہم نے اپنے گروپ کے اندر کال دی تھی کہ چیمپئنز نے ڈالر کو شارٹ کیا ہے اور اب یہ ڈالر کو نیچے لے کے جا رہے ہیں. اینی ویز دیکھیں, کل جمعہ ہے اور کل کے دن 2 سیشنز ہوتے ہیں, تو میرے خیال میں مارکیٹ جو ہے وہ آغاز کے ساتھ ہی 45,700 اور 800 کے بیچ میں ٹریڈ کرے گی, اور اس کے بعد دوبارہ مارکیٹ 45,900 اور 950 کے اوپر ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرے گی. اور جہاں تک میرا خیال ہے انشاءاللہ مارکیٹ ایک اٹیمپٹ ضرور کرے گی نماز سے پہلے اس کے اوپر ٹریڈ کرنے کی. اور اگر مارکیٹ نے کلوزنگ 45,900 اور 950 کے اوپر دے دی, جو پہلا سیشن ہوتا ہے 12 بجے تک کا, تو پھر انشاءاللہ مارکیٹ جب دوسرے سیشن میں 2:30 بجے جب اوپن ہوگی تو پھر وہ انشاءاللہ 46 کے لیول کو دوبارہ جو ہے وہ ٹارگٹ کرے گی اور اس کے اوپر سسٹین کرنے کی کوشش کرے گی. ہماری دعا ہے اور ہماری جو ہے وہ ہماری ہوپس ہیں کہ مارکیٹ کل 46,150 اور 100 کے اوپر ٹریڈ کرے اور وہاں پہ کلوزنگ دینے کی کوشش کرے. اس انشاءاللہ اگر وہاں تک مارکیٹ جائے گی تو پھر مزید والیومز کے اندر آپ کو انکریز نظر آئے گا اور مزید ایکسائٹمنٹ نظر آئے گی. جو ریئل ایکسائٹمنٹ ہے وہ آپ کو بتایا جا چکا ہے بہت دفعہ. 46,250 اور 300 کے لیول کے اوپر مارکیٹ جب تک ٹریڈ نہیں کرے گی, مارکیٹ کے اندر ہم مزید ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ ایکسپیکٹ نہیں کریں گے. لیکن بہرحال یہ بھی بہت اچھی ریکوری ہے. کہاں مارکیٹ نے 44,600 کا لو دکھایا تھا اور کہاں 45,000 تقریباً 800 کے اوپر مارکیٹ کھڑی ہوئی ہے اور 46 مرتبہ مارکیٹ نے لیول دکھایا ہے. تو 1400 پوائنٹ کی ریکوری بھی بہت بڑی ریکوری ہوتی ہے اگر دیکھا جائے تو ود ان اے ویک. تو یہ ایک اچھی سائن ہے. تو کل کے لیے جو ہمارے گروپس کے اندر آپ کو مستقل اسٹاکس ملتے رہتے ہیں. الحمدللہ ہم جو کال دیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ آن ٹارگٹ ہوتی ہے. تمام اسکرپٹس نے پرفارم کیا ہے, تو اس لیے ہمارے پریمیم گروپ کا حصہ بنی ہے, ہماری ٹیم میں شامل ہوئی ہے. اور اچھا, مارکیٹ کے لیے جو اسٹاپ لاس ہے وہ میں آپ کو بتایا چکا ہوں بہت دفعہ کہ مارکیٹ کے پاس جو اسٹاپ لاس ہے وہ 45,500 اور 550 کا لیول جو مارکیٹ کا اسٹاپ لاس ہے. اگر مارکیٹ خدا نخواستہ اس کے نیچے جاتی ہے اور اس کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے یا اس کے نیچے کلوزنگ دینے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر مارکیٹ دوبارہ 44,600 کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرے گی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ اس کو آنر کر چکی ہے, 2 دفعہ اس لیول کو ٹیسٹ کر کے باؤنس کر کے اوپر آ چکی ہے. تو 45,500 اور 550 مارکیٹ کا پیوٹ پوائنٹ ہے. انشاءاللہ مارکیٹ یہاں سے نیچے نہیں جائے گی اور کوشش کرے گی کہ اس کے اوپر ہی ٹریڈ کرے. دعا کروں گا کہ یہ کال آپ کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ثابت ہو اور آپ اپنے گروپس کے اندر اپنے دوست احباب میں ہماری کال کو شیئر کریں, ہمارے گروپ کو جوائن کریں, ہماری ٹیم کا حصہ بنیں. ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں صحت و تندرستی دے. اللہ حافظ.